الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه ابن ماجہ في سننه والإمام محمد بن حنبل في مسنده. طلبہ عزیز اور میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دنیاوی اور اخروی صلاح و بہبود کے لیے، بہتری کے لیے، اچھائی کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے بہت ساری نصیحتیں کی ہیں. بعض نصیحتیں ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب آپ مرض الموت میں تھے، اور بعض نصیحتیں آپ نے اپنی زندگی کے مختلف مواقع اور مختلف مناسبتوں سے کی. انہی نصیحتوں میں سے ایک بہترین نصیحت، بہت خوبصورت پیغام، بہت بہتر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا دل کیسا ہو، ہماری زبان کیسی ہو، اور ہم جب رشتہ ازدواج سے متعلق ہوں تو ہماری زوجہ کیسی ہوں، بیوی کیسی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا. تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ شکر گزار دل اختیار کرے. اس کا دل ایسا ہو، اس کا قلب و جگر ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو. اور فرمایا وَلِسَانًا ذَاكِرًا. ہماری زبان ایسی ہونی چاہیے جو رطب اللسان ہو، ذکر الہی میں مست ہو، معمور ہو، آباد ہو. اور فرمایا تیسری نصیحت زوجۃ صالحہ. ایسی بیوی اختیار کرو، ایسی اہلیہ اور محترمہ اختیار کرو تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، جو اخروی معاملات پر تعاون کرنے والی ہو، دینی معاملات میں تعاون کرنے والی ہو. بظاہر نصیحت کے یہ 5-6 الفاظ ہیں، قلباً شاکراً، لساناً ذاکراً، زوجۃ صالحہ، تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ. چند الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ پر آپ غور کیجئے تو ان کے اندر معانی کا سمندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ جوامع الکلم ہیں. جملے چھوٹے ہوتے ہیں، جملے مختصر ہوتے ہیں، باتیں دیکھنے میں انتہائی اختصار کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیے اور گہرائی و گہرائی سے کام لیجئے، شرح و بسط میں جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان متعدد الفاظ میں معانی کا سمندر ہے. آپ تشریح کرتے چلے جائیں، اس کی معنویت ختم نہیں ہوگی. آپ اس کی شرح کرتے چلے جائیں، اس کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اور بات سے بات نکلتی چلی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو نصیحت کی، فرمایا قلباً شاکراً، دل شکر گزار ہونا چاہیے.
ایک تو یہ کہ کائنات کا جو بھی انسان ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، دین و مذہب سے قطع نظر ہر انسان اپنی ذات پر غور کرے اور وہ جن چیزوں کو استعمال کر رہا ہے ان پر غور کرے، وہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے تو وہ چیخ اٹھے گا اور اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، جو توحید کے پرستار نہیں ہیں، وہ یقیناً اللہ کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی، اور پھر وہ ہر چیز کو اپنے دست و بازو کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہمارے دست و بازو کی وجہ سے ہے، اگر ہم صاحب علم ہیں، ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہمارے پاس سندیں ہیں، شہادات ہیں، ہمارے پاس عہدے اور منصب ہیں، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بلبوتے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تمہارے عہدے تمہارے بلبوتے پہ، لیکن تمہیں دست و بازو کس نے دیے ہیں؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، تمہیں بولنے کی زبان کس نے دی ہے؟ تمہیں بولنے کے لیے یہ ہونٹ کس نے دیے ہیں؟ اتنا خوبصورت چہرہ مہرہ تمہارا کس نے بنایا ہے؟ تمہارے پاؤں کو ہاتھ کو صحیح سالم کس نے رکھے ہیں؟ تمہارے قلب و جگر کا جو نظام ہے، دماغ کا نظام ہے، آخر اس نظام کو کون چلا رہا ہے؟ دماغ کی ایک رگ ہزاروں رگوں میں سے ایک رگ اگر بلاک ہو جائے تو آدمی پاگل اور دیوانہ ہو جاتا ہے، آدمی بے ہوشی اور غشی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تمہیں اپنے مال و دولت پہ، اپنے عہد و منصب پہ اگر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، تو ذرا عہد و منصب سے پہلے دیکھو کہ تمہیں وجود کس نے بخشا ہے، تم کو کھانے کے لیے چیزیں کس نے دی ہیں؟ کتنے پودے ہیں جو زمین میں لگائے جاتے ہیں سوکھ جاتے ہیں، کتنی بیجیں ہیں زمین میں ڈالی جاتی ہیں پودے نہیں اگتے، کتنی فصلیں ایسی ہیں جو فصلیں لہلہاتی ہوئی کھیت میں ہوتی ہیں، لیکن پھر رب کی طرف سے کوئی طوفان آتا ہے، سخت گرمی آتی ہے، سخت لو کا موسم ہوتا ہے، اور پھر وہ غلے اور اناج جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ ذرا یہ بتاؤ کہ تیرے دست و بازو میں کس نے توانائی دی؟ تیرے اندر روح کس نے رکھا؟ روح کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قرآن کریم نے کہا یسألونک عن الروح، لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ روح تو اللہ کے حکم ہے، امر ربی میرے رب کا حکم ہے۔ جس دن حکم اللہ کا یہ ہو جائے گا کہ روح میرے پاس آ جاؤ، سانس کی رفتار رک جائے، اسی دن انسان لاش کا ڈھیر ہو جائے گا، مردہ کہلا جائے گا۔ چاہے آدمی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر انسان کو اپنی چیزوں پر اور گرد و پیش پر غور کرنا چاہیے۔ غیر مسلم چلیے غور نہیں کرتے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کے زیور سے آراستہ کیا ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو اخلاق عالیہ کا سبق سکھایا ہے، ہمارے نبی نے اسوہ اور نمونہ بن کے بتایا ہے کہ دیکھو ایک صحیح انسان کیسا ہوا کرتا ہے۔ نبی تو ہر لمحہ شکر ادا کیا کرتے تھے، فرائض اور واجبات کے علاوہ نفل اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے آپ کو علم سے آراستہ کیا ہے تو علم کا شکر بھی ہونا چاہیے۔ علم کا شکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ادارہ کھول لیا، آپ کسی تحریک اور تنظیم کے سرپرست اور صدر اور سیکریٹری بن گئے، آپ کسی مسجد کے ذمہ دار بن گئے، آپ کہیں معلم اور مدرس ہو گئے، یہ صرف علم کا شکر نہیں ہے۔ علم کا شکر یہ ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ سکھائیں، لیکن آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، آپ کے اندر ہر لمحہ اللہ کا شکر ہونا چاہیے کہ قرآن کریم نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کے اندر یہ جذبہ ہمیشہ موجزن ہونا چاہیے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں علم کی دولت سے آراستہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں اس لائن اور اس صف میں لگایا ہے جو صف انبیاء کرام کا صف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ان بندوں میں منتخب فرمایا اور چنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے. من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. یہ احساسات، یہ جذبات ہمارے قلب و جگر میں ہمیشہ موزن ہونا چاہیے اور شکر کے کلمات ہماری زبان پر ہونا چاہیے. ہمیں کبھی بھی اپنی ذہانت پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کبھی بھی اپنی بڑی بڑی ڈگریوں پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کبھی بھی اپنی آواز پہ، اپنے فن پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کبھی بھی اپنے عہد و منصب پہ، اپنے خاندانی حسب و نسب پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نزدیک یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو ہم میں سب سے متقی اور پرہیزگار ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک معزز اور بہتر ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمارا دل ہمیشہ شکر کے جذبات سے لبریز ہونا چاہیے. ہمارے علم سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. ہمارے علم کا اثر ہمارے عمل پہ ظاہر ہونا چاہیے. ہم نے پڑھا کہ سچ بولنا چاہیے. ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز میں وعدے کی وفائی کی، وعدے کو پورا کیا ہے. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی مرحلہ آ جائے جب تک انسان معذور نہ ہو اسے نماز کی پابندی کرنی چاہیے. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوا کرتا ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان ربط اس وقت زیادہ مضبوط ہوتا ہے جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے. ہم نے یہ پڑھا ہے علم کے شکر کا مطلب یہ کہ ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا. کیا ہم نوافل کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا فرض کے ہم پابند ہیں؟ کیا ہم وعدے کو پورا کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم و جان کی صحت و سلامتی کے ساتھ یہ جو امانت اور دولت دی ہے کیا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو علم کی دولت دی ہے کیا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اس کا جائزہ لینا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتیں جو میں نے بتائی ان میں پہلی بات یہ ہے لیتخذ منکم لیتخذ احدکم قلبا شاکرا. تم میں سے ہر آدمی کا دل شکر گزار ہونا چاہیے. شکر یہ نہیں کہ آپ کونے میں بیٹھ جائے اللہ نے ہمیں عالم بنا دیا، اللہ نے عالم بنا دیا، اللہ نے امام بنا دیا، اللہ کا شکر. یہ شکر نہیں ہے. آپ کو اللہ نے عالم بنائے، علم کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو امام بنائے، امام کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے آپ کو مدرس بنائے، مدرس کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی گھر کا سرپرست بنایا ہے، گھر کا سرپرست کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مدرسے کا ناظم محتمم بنایا ہے، کسی ادارے اور کسی تنظیم و تحریک کا صدر بنایا ہے. تو صدر اور ذمہ داران کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ آپ ویسا معاملہ کر رہے نہیں کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو توبہ کیجئے اور اچھے عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اگر کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائی. قلباً شاکراً، شکر گزار دل ہونا چاہیے. دوسری نصیحت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے لساناً ذاکراً. ہمارا جو پورا جسم ہے، یہ پورا ڈھانچہ ہے، ہر عضو انسانی پر اللہ کی طرف سے کچھ قرض ہے. زبان پہ بھی ایک قرض ہے، وہ یہ کہ زبان ذکر الہی میں مست ہونا چاہیے، عشق الہی میں اور عشق نبی میں مست ہو. مثال میں دیتا ہوں، آپ چل رہے ہیں راستے پہ، آپ اگر چلتے چلتے سبحان اللہ پڑھ دے رہے ہیں تو آپ کا کیا خرچ ہو رہا ہے؟ اور آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں، آپ طلب عزیز، اور ہاسٹل ہمارے یہاں فرسٹ فلور پہ ہیں، رہائشی ہے، آپ سیڑھی سے چڑھ رہے ہیں، بلندی پر چڑھیے تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہیے. آپ کی زبان اگر رطب اللسان ہو،
آپ کی زبان ذکر الہی ہے، بس تو کتنی خوشی کی بات ہے۔ آپ چڑھ رہے اللہ اکبر اللہ کو پڑھتے چڑھیے، آپ اتر رہے سبحان اللہ کہتے اتریے۔ کسی ساتھی سے ملاقات ہوئی، خبر خرید پوچھ لیا، آپ نے سلام کیا، یہ سب ذکر الہی۔ فلسان ذاکرن، زبان ہماری ایسی ہو کہ اللہ کے ذکر میں معمور ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں یہ وضاحت ہے، یذکر اللہ دائما یذکر اللہ کل حین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے، اللہ کو ہر وقت یاد کیا کرتے تھے۔ ہماری زبان جس طرح دیگر کاموں میں مشغول رہتی ہے اور دیگر اعمال میں ہم اپنی زبان کو مشغول رکھتے ہیں، کسی پر تبصرے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کا مذاق ہوتا ہے، کسی کے بارے میں تجسس ہوتا ہے، کسی کے بارے میں سوء ظن ہوتا ہے، ہمارا ذہن و دماغ اور ہماری زبان اس سے پاک ہونی چاہیے۔ ہماری زبان پہ تسبیحات ہو، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اگر ایک دفعہ آپ نے سبحان اللہ کا الحمدللہ کہا تو یہ تسبیح وہ پودا ہے کہ جنت میں آپ کے لیے ایک پودا لگا دیا جائے گا۔ جتنی کثرت سے تسبیحات پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ ہری بھری جنتیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دے گا۔ ہماری زبان ایسی چیزوں سے دور رہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، اور ایسی چیزوں سے معمور رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہر آدمی اپنے لحاظ سے جائزہ لے سکتا ہے کہ ہماری زبان لسان ذاکرن ہے یا نہیں ہے، ہماری زبان لسان لعانن تو نہیں ہے، لسان عیابن تو نہیں ہے۔ ہر آدمی جائزہ لے اور اچھی طرح جائزہ لے۔ تیسری نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے، زوجتن صالحہ تعینہ علی امر الاخرہ۔ ہم میں سے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی جب شادی ہو، جب وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہو تو انتخاب کرے تو نیک زوجہ کا انتخاب کرے، نیک زوجہ۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا زوجۃ غنیہ کہ مالدار بیوی ہو، یہ نہیں فرمایا زوجۃ ذات حسب و نسب عہد و منصب والی اور نسب والی ہو، یہ نہیں فرمایا زوجۃ جمیلہ خوبصورت عورت تو خوبصورت بیوی ہو۔ یہ سب اپنی جگہ ہوں اچھی بات ہے، لیکن انتخاب میں پہلی نظر جو ہونی چاہیے وہ ہے زوجۃ صالحہ، نیک بیوی ہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی، اگر آپ نماز میں کوتاہ ہیں، اگر آپ کی زبان سے جھوٹی گفتگو جھوٹی بات نکلتی ہے، فوراً آپ کی محترمہ نصیحت کرے گی کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آج آپ کی جماعت چھوٹ گئی، آج آپ عالم ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، کچھ بھی نہ ہو آپ مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان عاقل و بالغ پر نماز فرض ہے۔ آپ کی زبان سے اگر جھوٹ نکل گئی ہے، آپ کی علیہ کو معلوم ہوگا، وہ تنبیہ کرے گی اور سمجھائے گی آپ کو محبتوں سے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے پر ایسی ایسی سزا ہوتی ہے، اور انسان جب جھوٹ کثرت سے بولنے لگتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ کذابہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایسی بیوی ہونی چاہیے جو آخرت کے معاملے میں ہمارے لیے معین و مددگار ہو۔ دنیا کے معاملے میں لوگ غور کرتے ہیں کہ ایسا فائدہ ہو جائے، ویسا ہو جائے، یہ حسن و جمال ہو، ایسا ہو، یہ 50 طریقے کی لوگوں کی چاہتے ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ کی اپنی جگہ، لیکن انتخاب میں پہلی چیز ہونی چاہیے زوجۃ صالحہ کہ نیکی کو دیکھیے تاکہ آپ بھی جنت میں جائیں، آپ کی محترمہ بھی جنت میں جائیں، اور پھر دونوں ایک ساتھ جنت میں رہیں۔ یہ 3 نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں نصیحتوں میں سے یہ 3 نصیحتیں بھی ہیں، ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے، مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً صَالِحَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ ہماری زبان کیسی ہو؟ ذکر میں معمور ہو،
ہمارا قلب و جگر کیسا ہو، شکر گزار بندے کی طرح ہو، ہماری اہلیہ کیسی ہو، نیک ہو تاکہ اخروی معاملے میں معین مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، شریعت کی پابندی عنایت فرمائے، اور شریعت پر پوری زندگی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اچھی طرح عمل کی توفیق دے، اور جب خاتمہ ہو حسن خاتمہ ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔